سوال یہ ہے کہ برٹش آرمی کے ایک ریٹائرڈ میجر خورشید انور کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ دراصل 15 اگست سے پہلے پاکستان اور بھارت دونوں یہ توقع کیے بیٹھے تھے کہ مہاراجہ کشمیر کا دماغ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا اور وہ فیصلہ کر لے گا، لیکن انہیں علم نہ تھا کہ مہاراجہ کچھ اور سوچ کر بیٹھا ہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے پلان تیار کیا ہوا تھا کہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر ریاست کے درمیان ایک بفر زون پیدا کرے، اور اس کام کے لیے اس نے ڈوگرا فورس اپنی مسلمان آبادی پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمانوں کی آبادی کم ظاہر کی جائے اور اس کے پاس اپنی ریاست قائم کرنے کا جواز بن جائے۔ یوں پونچھ، جو پاکستانی سرحد کے قریب علاقہ ہے، اور جنوبی جموں کے علاقے میں باقاعدہ فوج کے ذریعے مسلمانوں کی نسل کشی شروع کر دی گئی۔ جموں سے مسلمانوں کی تمام آبادی جو 5 لاکھ کے قریب تھی کو وہاں سے نکال دیا گیا، جبکہ 2 لاکھ تو مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ ایک پلان کے تحت مہاراجہ کی فوج نے کشمیری مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیلنا شروع کر دیا۔ اگرچہ ہندوستان اس سے انکاری رہا کہ اس طرح کی تباہی کشمیری مسلمانوں پر لائی گئی، لیکن یہ دعویٰ کیا گیا کہ دراصل بھارت ہی خفیہ طور پر ڈوگرا افواج کو اسلحہ فراہم کر رہا تھا۔ جب یہ سب رپورٹس آنا شروع ہوئیں کہ کیسے ڈوگرا فورس کشمیری مسلمانوں کو مار رہی ہے، تو اس وقت برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سی بی ڈیوک جو لاہور میں تعینات تھے نے صورتحال کا پورا جائزہ لینے کے لیے کشمیر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہاں 20 ایسے گاؤں دیکھے جو کشمیر کے اندر دریائے چناب کے کناروں پر جلائے گئے تھے اور مسجد بھی راکھ ہو چکی تھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی نسل کشی شروع کی ہوئی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری مہاجرین، جن میں سے اکثریت کا تعلق جموں سے تھا، سیالکوٹ کے علاقے میں جان بچانے کے لیے آنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے یہاں مقامی لوگوں کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی دردناک کہانیاں سنائیں۔ مہاراجہ کو احساس نہ تھا کہ وہ ان کشمیریوں کو مار بھگا کر دراصل تاریخ کے سخت ترین جنگجو پٹھانوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ برطانوی سفارتکار ڈیوک کا خیال تھا کہ مہاراجہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے علاقوں سے کشمیر کے اندر بڑی تعداد میں جنگجو اس کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ ڈیوک کا اندازہ بالکل درست تھا، کیونکہ سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کی خبروں پر قبائلی علاقوں میں پہلے ہی بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ ان سب کو لیڈ خورشید انور کر رہا تھا، جو اس وقت برطانوی ڈپلومیٹ کے بقول بہت بڑا ایڈونچرر اور لڑائی کا شوقین تھا۔ خورشید انور نے ان قبائلی پٹھانوں کو بتانا شروع کیا کہ اگر انہوں نے اپنے لاکھوں کشمیری مسلمان بھائیوں کی فوری مدد نہ کی تو ایک مسلمان ریاست بہت جلد ہندو قبضے میں چلی جائے گی، اور مہاراجہ ہری سنگھ بھارت کے ساتھ الحاق کا پلان بنا کر مسلمانوں کو مستقل غلام بنا لے گا۔ انہیں جہاد کرنا ہوگا۔ یوں بڑی تعداد میں پٹھانوں نے اس لشکر کو جوائن کرنا شروع کر دیا جو خورشید انور کی سربراہی میں کشمیر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ قبائلی پٹھانوں میں جو زیادہ تر محسود اور آفریدی تھے نے اپنی رائفلوں کے ساتھ سفید کپڑے باندھ لیے کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک وہ پنجاب میں اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والے مظالم کا بدلہ نہیں لیتے۔ برطانوی عہدیداروں کا خیال تھا کہ سرحد حکومت ان قبائلیوں کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہی تھی، لیکن اسے زیادہ کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ ڈیوک نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا کہ قبائلی علاقوں کے پٹھانوں کے لیے کشمیر ہمیشہ سے ایک مالدار علاقہ سمجھا جاتا رہا ہے، چنانچہ اگر مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لینے کے ساتھ ان میں کشمیری لڑائی سے مال غنیمت جمع کرنے کا جوش بھی مل گیا تو صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ اس لشکر کے ارکان نے خفیہ طور پر بازاروں سے سامان خریدنا شروع کر دیا تاکہ وہ جنگ میں اپنے ساتھ لے جا سکیں، تاہم پلان بنایا گیا تھا کہ سامان بازار سے اس طرح خریدا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یوں بڑی تعداد میں گڑ اور چنے خریدے گئے۔ یوں دھیرے دھیرے ان کے پاس اسلحہ اور کھانے پینے کی اشیاء اکٹھی ہو گئیں۔ اتنی دیر میں پاکستانی افسران نے پیٹرول، چینی اور دیگر اشیاء کی سپلائی کشمیر کو روک دی۔ ہائی کمشنر نے اس کی ذمہ داری پنڈی کے ڈپٹی کمشنر عبدالحق پر ڈالی، جو وزارت دفاع میں سروس کرنے والے ایک اور بھائی کے ساتھ مل کر کشمیر میں اپنی طرح کی جنگ شروع کر چکا تھا۔ جب یہ قبائلی اکٹھے ہو رہے تھے تو ٹیلی فون لائن پر ایک طرف سر جارج، جو صوبہ سرحد کے گورنر تھے، تو دوسری طرف پاکستانی آرمی کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل سر فرینک میسروی تھے۔ گورنر سرحد نے کمانڈر ان چیف کو بتایا کہ یہاں صوبہ بھر میں عجیب و غریب اور پراسرار چیزیں ہو رہی ہیں۔ کئی دنوں سے قبائلی علاقوں سے ٹرکوں کے ٹرک پٹھانوں سے لدے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے پشاور سے گزر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پٹھانوں کو بھڑکا رہا ہے، اور پشاور شہر میں سب کو علم ہے کہ یہ قبائلی جنگجو کہاں جا رہے ہیں۔ گورنر نے آرمی کمانڈر سے پوچھا کہ آپ کو ابھی بھی یقین ہے کہ حکومت پاکستان کشمیر میں ان قبائلیوں کو نہیں بھیج رہی اور اس کے خلاف ہے؟
گورنر سرحد کو علم نہ تھا کہ جب وہ آرمی کمانڈر کو فون کر رہا تھا تو وہ اس وقت لندن جانے کے لیے اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ آرمی کمانڈر لندن اس لیے جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کی نئی فوج کے لیے وہاں سے گولہ بارود اور دیگر ہتھیاروں کا آرڈر دے تاکہ وہ جو ہتھیار بھارت نے روک لیے تھے ان کی جگہ لے سکیں۔ جنرل نے گورنر کو بتایا کہ وہ کشمیر کے اندر قبائلیوں کے کسی ایسے حملے کے خلاف ہیں اور وزیر اعظم لیاقت علی خان نے انہیں پورا یقین دلایا ہے کہ حکومت پاکستان کسی بھی ایسے منصوبے کے خلاف ہے۔ اس پر گورنر سرحد نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ فوری طور پر وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بتائے کہ قبائلی کشمیر کی طرف جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ لندن جانے سے پہلے آرمی چیف نے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے ملاقات کی اور وزیر اعظم نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں کہ قبائلی کشمیر میں جنگ لڑیں۔ دوسری طرف برٹش افسران اس بات پر قائل تھے کہ سرحد حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ پٹھانوں کو روک لے، لیکن وہ ناکام ہو رہی ہے۔ یوں جنرل لندن روانہ ہو گیا تاکہ وہ پاکستانی فوج کے لیے گولہ بارود خرید سکے۔ 20 اکتوبر کو اس وقت جنگ ناگزیر ہو گئی جب مہاراجہ کی فوج نے پاکستانی سرحد کے اندر 4 گاؤں پر حملہ کیا اور مارٹر، گرینیڈ اور آٹومیٹک اسلحے سے فائرنگ کی۔ تقریباً 1750 لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ڈوگرا فورس کے پاکستانی سرحد کے اندر اس حملے کے بعد 22 اکتوبر کی رات تاریکی میں ایک پرانی فورڈ جیپ دریائے جہلم کے پل سے 100 گز دور رک گئی۔ جیپ کے پیچھے ٹرکوں کی قطار لگی ہوئی تھی جن میں مسلح لوگ سوار تھے۔ رات کی تاریکی میں اگر کوئی آواز سنی جا سکتی تھی تو نیچے دریائے جہلم کے پانی کی آواز تھی۔ جیپ میں سوار سیراب خان جو کمانڈ کر رہا تھا کی عمر 23 برس تھی۔ اس نے پل کے پار دیکھا جہاں سے کشمیر شروع ہو رہا تھا۔ وہ دراصل یہاں رک کر اس اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ نوجوان سیراب خان اپنی بے قراری پر قابو پانے کے لیے بار بار مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اس کے اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی لیکن ابھی تک اسے پل کی دوسری سائیڈ سے اشارہ نہیں ملا تھا۔ اس نے آج رات ہی کشمیر میں داخل ہو کر جنگ شروع کرنی تھی۔ اس کے خدشات سانپ کی طرح پھن پھیلائے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ کہیں آخری مرحلے پر گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ یہ نہ ہو کہ وہ پل عبور کریں اور آگے ڈوگرا فورس کے جوان لشکر کا توپوں، بندوقوں اور اسلحہ بارود سے لیس استقبال کریں۔ کہیں ان کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو گیا؟